بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أذلكم شهر عظيم صدق الله العظيم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کے مقدس مہینے کی آمد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخر میں رمضان المبارک کے مہینے کی فضیلت، اس کی اہمیت اور اس کے اعمال کا صحابہ کرام کے سامنے بیان فرمایا، اور فرمایا قد اذلکم شہر عظیم، ایک بہت بڑا مہینہ تمہارے اوپر سایہ فگن ہو رہا ہے۔ اس مہینے کی ایک ایک گھڑی، ایک ایک لمحہ اللہ کے ہاں بہت محبوب ہے۔ یہ مہینہ اتنا عظیم و شان ہے، 11 مہینوں کی عبادت کو ایک جگہ جمع کیا جائے اور اس مہینے کی عبادت کو ایک طرف رکھا جائے، اس مہینے کی عبادت 11 مہینوں کی عبادت سے بڑھ جاتی ہے۔ اس مہینے میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، ثواب 70 گنا بڑھ جاتا ہے۔ نفلوں کا ثواب فرضوں کے برابر، فرضوں کا ثواب 70 گنا بڑھ جاتا ہے۔ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہیں گے، 70 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا ثواب مل جاتا ہے، یعنی 70 کی ضرب لگ جاتی ہے۔ یہ آپ کی ہمت، آپ کی کوشش کے اوپر منحصر ہے کہ آپ اس مہینے میں کتنی نیکیاں جمع کر سکتے ہیں، کتنی اللہ کی رضا و رحمت حاصل کر سکتے ہیں۔ اور اس مہینے کے اندر اگر آپ نے اللہ کا شکر ادا کر لیا کہ یہ مبارک مہینہ ہمیں زندگی میں پھر نصیب ہو گیا، اور یہ شکر آپ نے چاند دیکھتے ہی یا چاند کی اطلاع ملتے ہی ادا کرنا ہے۔ شکر ادا کرنا اتنی بڑی اللہ کی طرف سے نعمت اور اتنی بڑی اللہ کی طرف سے رحمت ہے۔ اللہ رب العزت نے خود فرمایا وَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر کوئی بندہ میرا شکر ادا کرتا ہے میں اپنی نعمتوں کا اس کے اوپر اضافہ کر دیتا ہوں۔ اس مہینے میں ویسے بھی اللہ کی نعمتیں زیادہ ہو جاتی ہیں۔ افطاری کے وقت دیکھیں، غریب سے غریب آدمی کا دسترخوان بھی سجا ہوتا ہے۔ اللہ رزق میں بھی اضافہ فرماتے ہیں۔ یہ نیکیوں کے سیزن کا مہینہ ہے۔ اس کی عظمت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے بتا دیا، کوئی بھی اہم کام ہوتا ہے اس کے لیے پہلے تیاری کی جاتی ہے، انتظامات پہلے کیا جاتے ہیں۔ جس طرح آپ کوئی پروگرام ہو، شادی بیاہ کی تقریب ہو یا کوئی اور کسی قسم کی بھی تقریب ہو، کئی مہینے پہلے انتظامات کرتے ہیں۔ اس لیے آپ نے پہلے ہی اس کی عظمت کو بیان فرمایا تاکہ ایمان والے تیار ہو جائیں، اللہ کو اس مہینے کے اندر راضی کر لیں۔ ایک بندے کو آپ روزہ افطار کروا دیں گے تو آپ کو اتنا ثواب مل جائے گا جتنا روزہ رکھنے کا، اور اتنا ہی افطار کرانے کا بھی ثواب مل جائے گا۔ صحابہ نے تو یہ کہا اے ہمارے آقا، ہم اتنی طاقت تو نہیں رکھ سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی بندہ دریائے فرات کے کنارے پہ بیٹھا ہوا
پانی کے گھونٹ سے بھی کسی کو روزہ افطار کروا دے گا تب بھی اتنا ہی ثواب ملے گا، ایک کھجور کے دانے سے افطار کروا دے گا یا ایک لسی کے گھونٹ سے روزہ افطار کروائے گا تب بھی اس کو اسی طرح ثواب ملے گا۔ اور پھر آپ نے فرمایا جنت کے اندر ایک ایسا دروازہ ہے جس کو باب الریان کہتے ہیں، حدیث میں تفصیل سے اس کا ذکر آیا، اس دروازے سے صرف روزے دار داخل ہوں گے، جب روزے دار داخل ہو جائیں گے وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا، مخصوص روزے داروں کے لیے وہ دروازہ ہے، دوسرا اس دروازے کے اندر کوئی داخل نہیں ہو سکے گا۔ کتنا بڑا یہ انعام ہے، اس کی فضیلت تو بہت بڑی ہے، یہ اس لیے بتائی جا رہی ہیں تاکہ بندہ تیاری کر لے، اس کے لیے کوشش کر لے۔ اور پھر سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ جو بندہ شکر گزار ہوتا ہے، اس نعمت پہ شکر ادا کرتا ہے، اللہ نعمتوں کے اندر اضافہ کرنے کے ساتھ ساتھ اس سے اللہ راضی بھی ہو جاتے ہیں۔ اور شکر ایسے ادا کرنا ہے جیسے ہی چاند نظر آئے تو آپ اتنے خوش ہوں، اتنے زیادہ خوش ہوں اس مہینے کے اوپر کہ جیسے ایک بہت بڑا انعام مل گیا، اس سے بڑا انعام اور کوئی ہو نہیں سکتا۔ دنیا بھی اس سے بنتی ہے اور آخرت بھی اس سے بنتی ہے، دونوں کو اللہ سنوار دیتے ہیں۔ اور پھر شکر گزار جو بندہ ہوتا ہے اللہ اس کو بے پناہ نعمتوں سے نوازتے ہیں، وہ نعمتیں دنیا میں بھی ہیں اور آخرت میں بھی ہیں، دونوں اس کی جہان جو ہے بن جاتے ہیں، سنور جاتے ہیں۔ تو اس لیے یہ سب سے بڑا وظیفہ یہی ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ جیسے ہی چاند نظر آ جائے یا چاند نظر آنے کی اطلاع مل جائے، آپ سورہ قدر 41 دفعہ پڑھ کے جو بھی دعا مانگیں گے آپ کی وہ دعا قبول ہوگی۔ وہ دعا ملک کے لیے مانگیں، ملک کی سالمیت کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، والدین کے لیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کے لیے آپ دعا مانگیں۔ اور خاص طور پر یہ پوری دنیا میں جو ایک وبا پھیلی ہوئی ہے، یہ جو آفت آئی ہوئی ہے، اس کے خاتمے کے لیے بھی دعا مانگیں کہ یا اللہ جس طرح یہ تیزی سے وبا آئی ہے تو اپنی رحمت کے ساتھ اس کو اس تیزی سے ہی ختم فرما دے۔ اس طرح دعائیں مانگیں۔ اور یہ سب سے بڑا وظیفہ ایک تو یہ ہے کہ اللہ کا شکر ادا کریں، اور دوسرا وظیفہ سورہ قدر 41 دفعہ پڑھ کے آپ دعا مانگیں، انشاءاللہ آپ کی وہ دعا بھی قبول ہوگی۔ اللہ رب العزت مجھے بھی آپ تمام سامعین کو اس وظیفے کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا۔ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر رہے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔